تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مشہور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشافع المحشر، سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد، المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات۔ سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں مرتبہ۔ چودہ سو ہجری کا ماہ محرم ہے، اور آج محرم کی 9 تاریخ کو حسینیوں کا ایک یادگار اجتماع یہاں پر جمع ہے اور مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اور اس بات کا برملا اظہار ہو رہا ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے کے لیے نہ کسی خاندان کی ضرورت ہے، نہ فرقے کی ضرورت ہے، نہ نسل کی ضرورت ہے، نہ برادری کی ضرورت ہے، انسانیت ہو تو سب حسین تک پہنچ جاتے ہیں، انسانیت ہو تو سب پہنچ جاتے ہیں اور حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت کو اگر مسلمان سمجھ جاتے تو حسین بھی سمجھ میں آ جاتا اور کربلا بھی سمجھ میں آ جاتی۔ مسلمانوں نے شاید اس آیت کو سمجھنے میں توجہ نہیں دی، یا پھر غلطی کی ہے، یا پھر شاید ہر کوئی اس آیت کے باطن تک نہ پہنچ سکا۔ پروردگار نے مخاطب کیا اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو۔ یاد رکھیے، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، مگر محمد کو اپنا حبیب بنایا تھا۔ خلیل بھی دوست کو کہا جاتا ہے اور حبیب بھی دوست کو کہا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جو کہے کہ مجھے اپنا دوست بناؤ اسے خلیل کہتے ہیں، اور جسے خدا اپنا دوست بنانا چاہے اسے حبیب کہتے ہیں، اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ اور اپنے نام کو ذات محمد کے نام سے مشتق کیا۔ پروردگار نے کہا میں محمد ہوں، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا محمد ہوتا اور یہ محمود ہوتا، لیکن یہ
یہ محبت کا تقاضا تھا، میں محمود بنوں گا تو محمد بنے گا، میں محمود بنوں گا تو محمد بنے گا۔ اور یہ نام پہنچتا نہیں یہاں تک اگر علی کا باپ ابو طالب نہ ہوتا۔ جو لوگ ذکر حسین سننے آئے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، دشمنی ابو طالب سے علی کی وجہ سے، ابو طالب کی دشمنی علی کی وجہ سے ہے۔ ابو طالب کا دیوان تو پڑھو، ابو طالب کی شاعری تو پڑھو، حیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ نے کیا لکھا، سیرت نے کیا لکھا، چھوڑ دو اس بحث کو۔ جو شعر ابو طالب کہہ رہے تھے وہ تو ابو طالب کے دل کی آواز تھی۔ اگر آج کسی شاعر کا عقیدہ معلوم کرنا ہو تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو شاعر سے خود پوچھ لو یا شاعر کی شاعری پڑھ لو، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ علامہ اقبال پاکستان کا نظریہ دینے والے، مجھے نہیں پتا ان کا مسلک کیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس کو چاہتے تھے اور کس کو نہیں چاہتے تھے، مگر میں نے تو اقبال کا ایک شعر پڑھا اور مجھے اقبال کا عقیدہ پتہ چل گیا۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہیں، علامہ اقبال بانی پاکستان ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوتراوی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہا، اقبال نے اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہا، نہ چاپی کہا، نہ حنبلی کہا، نہ بریلوی کہا اور نہ وہابی کہا، بوترابی کہا۔ اور فرما رہے ہیں تو جو بوترابی ہو وہ علی والا ہوتا ہے، اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں بوترابی ہوں، میں بوترابی ہوں۔ لوگوں نے پاکستان بنانے میں اقبال کا نظریہ تو لے لیا، عقیدہ نہیں لیا اقبال کا۔ علامہ اقبال نے کہا، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمر کی، مجھے بھی ملتی ہے روٹی اسی خزینے سے۔ جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمر کی، مجھے بھی ملتی ہے روٹی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ تو علی کی محبت کا نگینہ اگر زبان پر ہو تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں پانی نہ ہو تو نگینوں سے پیاس بجھتی تھی، اگر نگینہ منہ میں رکھ لیں تو ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پی لیا ہو۔ اقبال کہتے ہیں، دنیا کا کوئی پانی ہو یا نہ ہو، نام علی مجھے سیراب کر رہا ہے، نام علی مجھے سیراب کر رہا ہے۔ اب میں سورہ آل عمران کی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، قل، اے حبیب کہہ دو، قل، حبیب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو، فاتبعونی، میرے حبیب کا اتباع کرنا، میرے حبیب کا اتباع کرنا۔ محبت اللہ سے کرنی ہے، اطاعت محمد سے کرنی ہے، توجہ رہے، محبت خدا کی کرنی ہے مگر اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور اس کے بعد کہ اگر تم ایسا کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ محبت الہی ہر مسلمان چاہتا ہے اور ہر پروردگار چاہتا ہے۔